کی اولاد کو نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعا والد کی دعا ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی تھی، وہ منت میری پوری ہو گئی ہے۔ وہ منت میں نے یہ مانی تھی، میرا کام تو ہو گیا کہ میں جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ اگر میری منت پوری ہو گئی تو میں جنت کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ حضور میری منت تو پوری ہو گئی ہے، حضور آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ جنت تو ساتوں آسمان پار ہے، میں اپنی منت کیسے پوری کروں؟ مواعظ نعیمیہ میں مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں حضور نے فرمایا تیری ماں یا باپ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کو بوسہ دے لے تو سمجھ لے تم نے ماں کے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے لیا، اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دینا سمجھ لے تم نے جنت کے اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دے لیا ہے۔ یہ ہے وہ ماں باپ، یہ ہے وہ عزت۔ وہ صحابی رسول بڑے سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرنا اپنی ماں کی قبر پہ جانا، ماں کی قبر میں قدموں جانب ماں کی قبر کو چوم لینا، سمجھ لینا جنت کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دے کے آیا ہے۔ اور باپ کی پیشانی کی طرف سے چوم لینا، سمجھ لینا باپ کے جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دے کے آیا ہے۔ یہ ہے وہ والدین، یہ ہے وہ ماں باپ جن کی عصمت حدیث مبارکہ میں بکثرت بیان کی گئی، لیکن افسوس کے ساتھ بتانا کرنا پڑتا ہے آج لوگ اپنی ماں باپ کی عزت اور احترام کو بھول گئے ہیں۔ آج ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، آج ماں باپ کو بلانے کا طریقہ نہیں ہے، آج باپ کو بلانے کا طریقہ نہیں اولاد کو۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی، اس نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ قرب قیامت کا وقت جب قریب آئے گا لوگ اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے، باپ کی اہمیت کو ختم کر دیں گے، باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے لیکن اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ یہ ماں ہی ہوتی ہے جناب، سنیں یہ ماں ہی ہوتی ہے، توجہ میری طرف رکھیں آپ، یہ ماں ہی ہوتی ہے جب روٹی پکا رہی ہوتی ہے یا کھا رہی ہوتی ہے تو بیٹا پیشاب کر دے تو ماں روٹی چھوڑ کے اپنے بچے کو پاک کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، اور کوئی نہیں آتا، اور کوئی نہیں آتا جناب، یہ ماں ہی ہوتی ہے۔ یہ باپ ہے جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوتے ہیں مزدوریاں کر کر کے اور بیٹے کے پیٹ میں لا کے کھلاتا ہے، اور بیٹا جوان ہو کے کہتا ہے ابا تو ساڑھے ایسے کیتا کی ہے۔ ایسی باتیں ماں باپ سے کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ تمہاری کمائیاں کھانے کے لیے تمہیں بڑا نہیں کرتے، یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں ایک بیٹا ہمارا فرما بردار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو تمہاری ضرورت ہوتی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ ماں کی اہمیت پوچھنی ہے حضرت عبیس کرنی سے جا کے پوچھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا، حضرت علی اور حضرت عمر کو، فرمایا جائیے صحابہ ان سے جا کے یہ میرا جبہ دیجئے اور کہیے کہ یہ پہن کے میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ ارے حضرت ابو بکر بھی وہاں موجود تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت حیدر کرار بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر۔ پھر حضرت عبیس کے پاس کیوں بھیجا؟ اس لیے عبیس ماں کا فرما بردار ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے عبیس کی دعا کے صدقے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ماں کی دعا۔ آپ اس بندے پہ نشان لگا لیں، یقین کریں اس بندے کے اوپر آپ نشان لگا لیں اور اس بندے پر بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے۔ ان دونوں کے اوپر آپ نشان لگائیں، ان دونوں کے اوپر نشان لگائیں۔ آپ یقین کریں، آپ دیکھیں گے غریب بھی ہوا، کمزور بھی ہوا، فرما بردار کو رب یہاں بھی عزت عطا فرماتا ہے، قیامت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ فرما بردار کو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوا، اس کے پاس ماں ہے، اس کے پاس اس کا باپ ہے، وہ باپ اور ماں کی دعا بڑی لگتی ہے، ان سے کہا کریں۔ آج آپ سارے بیٹھے ہیں، یقین کریں کبھی بھی ہم نے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کے یا چوم کے یہ نہیں کہا ابا جی بڑی مہربانی تو سب نے پال پوس کے پڑھا لکھا کے اس مقام پہ پہنچایا، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہم نے کبھی ماں کا شکریہ ادا نہیں کیا، ماں تیری بڑی مہربانی، تیرا بہت بہت شکریہ کہ تم نے جو ہے مجھے پال کے اذیتوں سے نکل کے موت کے منہ سے نکال کر مجھے جو ہے تم نے جنم دیا، اور اے ماں تیرا بہت شکریہ۔ یقین کریں ماں ماں ہی ہوتی ہے، اور یقین کریں آپ ان کے ساتھ ذرا سا نرم ہو جائیں یہ سارے زندگی کے کام بھول جائیں گے اور دعا کریں گے یا اللہ کوئی نہیں گل ساڈا پتر ہی سی لیکن ہمارے بچوں کو معاف کر دے تو بھی مولا۔ جنت میں سورے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ
جن مسائل میں حضور کو جنت سے بار بار آنا پڑے گا باہر، وہ حضور علیہ السلام کی امت کے جو لوگ نافرمان ہوں گے ماں باپ کے، ان کی وجہ سے حضور کو جنت سے بار بار آنا پڑے گا۔ وہ جہنم میں چل رہے ہوں گے، اللہ کہے گا محبوب ان کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے ماں باپ کو ذلیل کی ہے، انہوں نے ماں باپ کو برا بھلا کہا ہے، یہ ماں باپ کو گالیاں دیتے رہے ہیں، یہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے ہیں، اے محبوب ان کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ فرمایا پھر مولا کیا کروں؟ فرمایا جب تک ان کی ماں یا باپ ان کو نہیں بخشتے میں نے ان کو جہنم میں چلتے رہنے دینا ہے۔ پھر حضور ان کے ماں باپ کو جنت سے بلا کے لائیں گے، حضور فرمائیں گے تمہیں جنت کس کی وجہ سے ملی؟ کہیں گے حضور آپ کی وجہ سے۔ فرمایا میرے امتی ہیں، آؤ اپنی اولاد کا حال تو دیکھو۔ وہ کہیں گے حضور انہوں نے بڑا رلایا ہمیں دنیا میں، بڑی تکلیفیں دی حضور ہمیں، بدتمیزیاں کرتے، گالیاں دیتے، سڑکوں پہ چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے ساتھ بولنے کا ڈھنگ نہیں تھا ان کو، حضور ہم کیسے معاف کریں؟ حضور فرمائیں گے تم ایک بار آ کے دیکھ لو سے تمہاری اولادوں کا جہنم میں حال کیا ہے۔ جب وہ حضور کے ساتھ جائیں گے والدین کو اپنے والدین جب اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم نے اپنے بچوں کو معاف کر دیا، تو بھی معاف فرما دے مولا، ہم سے یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، یہ ہمارے بچے ہیں مولا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر حضور ان کو نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں، ماں باپ کی عزت اور تعظیم اور تکریم کریں، ماں باپ کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے، میں صرف 4-5 منٹ بات کروں گا اور میرا ٹائم ختم ہونے والا، جو بندہ یہ چاہتا ہے دنیا کی دولت، عزت، شہرت مجھے دنیا میں ملے، وہ ماں کے قدموں میں باپ کے ہاتھوں میں تلاش کرے گا۔ اس کی کامیابی ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی کامیابیاں کہیں تلاش نہیں ہو سکتی، لیکن ماں باپ کی جب تک دعائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے اور بے دھڑک جایا کرتے تھے، لیکن آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اپنی والدہ کو دفنا کے آئے تو پھر تانے لگے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا۔ عرض کی مالک کو مولا اس کی وجہ؟ فرمایا پیچھے ماں دعا کرنے والی نہیں رہی، اب پہلے تو دعا کرنے والی تھی، اب دعا کرنے والی ماں نہیں رہی، ان سے دعائیں لو، ان کی دعائیں لگتی ہیں۔ آپ کو پتا نا ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں نا، تو پھر بات دعائیں بھی لگتی ہیں، دعا لگتی ہے بات دعا بھی لگتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آپ کی ماں آپ کا باپ آپ کو مارے کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں، اتنا بڑا پال پوس کے جوان کیا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں کبھی پھیلانے دیے، وہ کوئی بات نہیں، باپ تو صحیح مارے ہے، کسی اور تو نہیں نہ مارا، کوئی اور تو نہیں نا مجھے مارنے والا، باپ مارے، باپ کیا ہو گیا؟ باپ نے مارا، کسی نے کیوں؟ کسی ہمت ہے؟ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے والدین کی عزت کریں۔ ایسے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما تھے، تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اتنے میں ایک بوڑھی عورت کمر جھکی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے حضور علیہ السلام کی طرف آئی۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام اٹھے، کھڑے ہوئے، اپنا منبر چھوڑا اور اپنی کالی کملی بچھا کے اپنے ساتھ بٹھا کے کہا اے میری ماں یہاں پہ بیٹھیے، یہاں پہ بیٹھیے۔ جب ان سے باتیں کی، حضور نے تحفے نذرانے پیش کی، وہ چلی گئی۔ حضور سے پوچھا گیا حضور اتنا بڑا امام الانبیاء اور اپنی کالی کملی بچھا دی، یہ عورت کون تھی بوڑھی؟ فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ آئی ہوئی تھی۔ حضور کی 6 سال کی عمر تھی جب حضور کی والدہ کا انتقال، حضور علیہ السلام کی والدہ آپ کی عمر، حضور کی عمر 6 سال تھی جب حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی قبر پہ مٹی حضور خود ڈال کے آئے، لیکن 57 سال بعد جب آپ اپنی ماں کی قبر پہ دوبارہ آئے، عرصہ دراز بعد عزتوں کا تاج ملا، نبوت کا تاج، تاج الامام الانبیاء بنے، خاتم النبی بنے، تو جب اپنی ماں کی قبر پہ آئے نا تو بڑا روئے اور فرمانے لگے ہیں میری ماں اگر تو آج زندہ ہوتی تو دیکھتی اللہ نے تیرے بیٹے کو کتنی عزتیں عطا فرمائی گئی ہیں، کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنا شہرت عطا فرمائی ہے، کتنی عزتیں تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس لیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں والدین کی عزت اور تعظیم کریں۔ مرنے کے بعد اولاد پر کیا حق ہے؟ 3 باتیں یہ توجہ میری طرف رکھیں، جن کے ماں باپ یا کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے، صرف 2-3 باتیں، 3 کام اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد کرے اولاد۔ 3 کام۔ پہلا کام ان کی قبر پر جمعے کے دن ضرور جایا کرے، جمعے کے دن
جو بندہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ مرتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھیجتا ہے. مالک کیوں؟ فرمایا جاؤ میرے بندے کی قبر کی زیارت کرو، یہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والا تھا. جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو. آپ کو پریشانی ہے ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعا کرو، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا. دوسرا، جب ماں یا باپ دنیا سے چلے جائیں تو باپ کے دوست اور ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. ماں کی بہنوں کے ساتھ، ماں کے آگے عزیز و اقارب جو ہیں ان کے ساتھ، تمہاری ماں کی یا تمہارے باپ کو اللہ قبر میں ٹھنڈک عطا فرمائے گا. اور تیسرا، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی رہے. اس کی فضیلت حدیث میں بیان کی. حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے لیے روزی دعا کرنا بند کر دیتا ہے، دعا نہیں کرتا، اللہ اس کے رزق سے برکت کو بھی کھینچ لیتا ہے. ماں باپ کے لیے دعا لازمی کریں. پہلا کام ماں باپ کے جانے کے بعد یا کوئی ایک چلا گیا ہے، آپ نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اپنے والدین کے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ ان کی قبر پہ جا کے زیارت بھی فرماتے رہنا ہے. یہ ضروری چیزیں ہیں. یہ نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو وہ فرما برداری نہیں ملے گی. اگر مرنے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہیں گے تو میرا رب آپ کو فرما برداری کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. یہ والدین کے ساتھ، یہ ماں باپ کوئی ایک دنیا سے چلا گیا تو کوشش کیا کریں کبھی کبھی پیار سے. حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کو، توجہ ہے میری طرف، آخری حدیث سے بات، جڑا بندہ اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کے انج محبت نہ ویکھ کے مسکرا دے، رب کھلوتے قدماں تے اونوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. تو جب حضور کے اس فرمان کی روشنی میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جڑا بندہ 100 مرتبہ دیہڑی چ ویکھے، حضور نے فرمایا رب کی رحمت بھی بڑی ہے بندے، اگر تو 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو تجھے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اندازہ کیجئے اگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ہے تو جو خدمت کرتا ہوگا، جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوگا، جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوگا، جو ان کے بھاگ پاؤں دباتا ہوگا، جو ان کو جو ہے ہر طرح کی سہولتیں دیتا ہوگا، بتاؤ اسے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مرحومہ دنیا سے رخصت ہوئی ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. آخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.